نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمہارا رب حکم فرماتا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ 5ویں جلد ہے صراط الجنان اور سورۃ بنی اسرائیل ہے، اور تیسرا رکوع شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ اس کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری عبادت کرو۔ اس آیت کے اندر وحدہ لا شریک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی ماں یا باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہ، انہیں خوبصورت نرم بات کہنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا جو حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ظاہری سبب ماں باپ ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولیوالدیک والی المصیر، کہ اپنے شکر کے بعد ماں باپ کے شکر کا ذکر ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن سلوک یعنی اچھے سلوک، نیک، اس میں یہ بات بھی ہے کہ اولاد ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ان کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں راضی کریں۔ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفحہ نمبر 442 پر صراط الجنان، یہی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنت کس طرح اور جہنم کس طرح؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، جس پر ماں باپ راضی ہو گئے، میرے محبوب نے فرمایا اس پر خدا کی ذات راضی ہے، وہ جنت کا حقدار ہے۔ جس نے ماں باپ کو دکھایا، رلایا، ماں باپ کو ستایا، فرمایا کہ جس پر ماں باپ ناراض ہیں اس پر خدا کی ذات ناراض ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ آج زندہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ آج ان کی باتیں ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن یاد کریں ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری زندگی کے لیے۔ آج اگر ان کی قدر کر لینی تو کل قبرستان میں جانا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، فرمایا کہ ہر گناہ ماں باپ کے علاوہ، فرمایا کہ ہر گناہ رب آخرت میں چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ موت سے پہلے اسے دنیا میں سزا ملے گی۔ آج ہم رسوا ہیں، پریشان ہیں۔ اگر جس نے ماں باپ کو رلایا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، تو آج کہتا ہے میں پریشان ہوں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے باطنی بھی سکون ملے اور ظاہری بھی ملے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دوستو، آج کائنات میں آپ کو عزت مل جائے، شہرت مل جائے، دنیا دار حسد کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار حسد کریں گے، بھائی کریں گے، لیکن ماں باپ راضی ہوگا۔ آپ پریشان ہیں،
آپ کی پریشانی سن کر آپ کا ماں باپ پریشان ہو جائے گا، آپ کی خوشی کے، رضامند کے ماں باپ اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔